وسیم نے بہت سی مثالیں دی اطہر، اور انہوں نے کہا، زرداری صاحب نے کہا تھا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا، تمام تر تنقید کے باوجود اکٹھے ہو گئے۔ ابھی تو خود کہا جا رہا ہے بہت سی جگہ سے، آپ پیپلز پارٹی کے بہت سے لوگوں سے ٹی وی میں بلا کے پوچھ لیں کہ کیا پی ڈی ایم 2 یا دوبارہ جائیں گے حکومت میں، تو زرداری صاحب نے خود کہہ دیا نا، سب کو مل کے حکومت بنانی پڑے گی، اکثریت تو کسی کے پاس نہیں آ رہی۔ سو یہ تو پھر آپ گیون ہے کہ یہ تمام تر تنقید جو بھی ہو رہی ہے یہ الیکشن اور اس کی وجہ سے ہو رہی ہے، کیونکہ کراؤڈ پول تو اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ پیپلز پارٹی لاہور میں جائے گی تو نون کے خلاف تو تقریر کرے گی، پی ٹی آئی کے خلاف تو نہیں کر سکتے، مرے وہ کو کیا ماریں، وہ کہ بیچارے وہ تو کیمپین نہیں کر سکتے، تو اس کے خلاف کیا تقریریں کریں۔ تو دس از کراؤڈ کے لیے ہے، بٹ آگے جا کے آپ کو لگتا ہے کہ پی ڈی ایم 2 میں سارے اکٹھے ہوں گے؟ نہیں بالکل، مجھے لگتا ہے کہ ہوگا۔ اس میں آپ یہ دیکھ لیں نا، ایک تو جو بلاول صاحب نے جا کے وہاں پہ تقاریر وغیرہ کی، اوبیسلی انہوں نے ٹارگٹ بھی کرنا تھا، پھر اپنے ووٹر سپورٹر کو بھی انہوں نے خوش کرنا تھا، پھر یہ تاثر دیا گیا کہ جیسے لاہور کے اندر بلاول نے بہت بڑا جلسہ کر دیا اور وہ اب وہاں سے سیٹ نکال لیں گے۔ بلاول صاحب اس حلقے میں نہ 3 میں ہے نہ 13 میں ہے، وہاں پہ مقابلہ فیاض کھوکر صاحب اور عطا تارڑ صاحب کے مابین ہے۔ یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے۔ اب اگر وہ وہاں پہ جیت جاتے ہیں تو آئی ول بی ویری سرپرائز، اس لیے کہ اس جلسے میں بھی پیٹ کے لوگ آئے ہوئے تھے اور وہ باہر سے لوگ بھی آئے ہوئے تھے، پاکستان عوامی تحریک کے جو طاہر القادری صاحب والے، اور گنڈا پور صاحب نے وہاں پہ خطاب بھی کیا تھا۔ تو یہ تو اس کی ریالٹی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا اب ان کو مستقبل میں کسی کے ساتھ نہیں ملنا چاہیے؟ جی ضرور ملیں، پر آپ دیکھ لیں کہ دونوں جو بڑی جماعتیں ہیں وہاں سے اس طرح کی باتیں آتی ہیں کہ جناب یہ جو آزاد ہیں یہ تو ادھر چلے جائیں گے۔ بلاول صاحب برملا کہہ رہے ہیں کہ آزاد ہمارے ساتھ آئیں گے اور ہم حکومت بنا لیں گے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنے سیاسی طور پہ ارریلیونٹ ہے، کہ وہ جو بڑی سیاسی جماعتیں جو دعوے یہ کرتی ہیں کہ ہم سب سے زیادہ پاپولر ہیں، پر حکومت بنائیں گے آزاد کے ساتھ مل کے یا حکومت بنائیں گے آپس میں مل کے، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں الیکشن یہ لڑے کس کے خلاف ہیں؟ جو جیلوں میں بند ہیں، جو غائب ہیں، جو مل ہی نہیں رہے، جو ٹک ٹاک پہ جلسے کر رہے ہیں۔ تو پھر یہ پھر بھی ان کو یہ بھی یقین نہیں ہے کہ میں حکومت بنا لوں گا۔ ان میں سے ایک بھی آ کے دعویٰ نہیں کرتا کہ میں حکومت بنا لوں گا، یا تو وہ کہتے ہیں سب کو مل کے بنانی پڑے گی یا پھر ہم آزاد بنا لیں گے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ لوگ کتنے پاپولر ہیں اور کتنے سیاسی طور پہ ریلیونٹ یا ارریلیونٹ ہیں۔ نہیں، لیکن بائی دیٹ ٹوکن تو آئی پی بھی بڑی ریلیونٹ ہے سیاسی طور پی پی تو دیکھیں اون چودھری کا نظریہ ہے نا، سب سے زیادہ نظریہ تو آزاد لگ رہا ہے کہ ان کے پاس جائیں گے، ہاں، کیونکہ آزادوں کو لگے گا کہ بہت ریلیونٹ ہے۔ دو ہی نظریے، ایک اڈیالہ جیل والے کا، ایک اون چودھری کا، دو ہی نظریے بیک رہے ہیں اس میں۔ منیب، کل مریم نواز شریف صاحبہ نے بیساکھیوں سے جان چھڑانے کا ذکر کیا، اتنے ووٹ ڈالے بیساکھیاں نہ استعمال کرنی پڑے ہمیں، کیا ان کو بھی لگ رہا ہے کہ ان کی اکثریت نہیں آ رہی؟ نہیں، وہ سیاسی بیساکھیوں کی انہوں نے شاید بات کی ہو کہ، اور یہ بات تو فیکٹ ہے کہ کوئی بہت اوور ویلمنگ میجورٹی تو کہ منڈی ایکٹ نہیں کر رہی، ٹو بی آنےسٹ۔ ٹھیک ہے، وہ کلیم کر دینا کہ ہمارے اتنی سمپل لارجسٹ، ہمیں ایک سمپل میجورٹی مل جائے گی اور سنگل لارجسٹ پارٹی ہم بن جائیں گے، وہ ان کا ایمبیشن ضرور ہے۔ پنجاب ان کا بیٹل گراؤنڈ رہا ہے، لیکن پنجاب میں انہیں ہٹ بھی بڑی پڑی ہے۔ اب وہ اس کو ریکلیم کر پاتے ہیں یعنی منیب آپ کا منیب آپ کا سگنل پھر ڈاؤن ہو گیا، میں آپ کو پھر کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یو نیور نو کہ ووٹر ٹرن آؤٹ کیا ہوتا ہے اور جو انڈیپینڈنس کی بات ہے وہ کیا نکلتی ہے، لیکن باقی بیساکھیاں موجود۔ بدامی صاحب، میں جب تک ان کا سگنل کنیکٹ کرتے ہیں دوبارہ، اب وی آر کمنگ کلوزر ٹو الیکشن، ظاہر ہر ہفتے آپ کی ویلیویشن چینج ہوگی، آپ کہیں گے ہاں مجھے یہ بہتر نظر آ رہا ہے، یہ نیچے نظر آ رہا ہے۔ اس وقت آپ کو لیڈ کرتی کون سی پارٹی نظر آ رہی ہے؟ پاپولیرٹی کے اعتبار سے پاکستان تحریک انصاف کو ایک برتری تھی اور برتری ہے۔ اچھا، اب وہ انتخابی سیاست کے تناظر میں میری رائے میں وہ افیکٹ ہو رہی ہے، وہ ایروڈ ہو رہی ہے۔ کیوں؟ وہ یوں کہ میرے خیال سے جو تھوڑا بہت تجزیہ بھی ہے اور جو گراؤنڈ پہ جا کے کچھ دیکھا بھی، کہ وہ کہتے ہیں نا جی وہ الیکشنز گورنمنٹ نہیں جیتتی، اپوزیشن ہارتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر حالات حاضرہ کو دیکھتے ہوئے یہ اس بات کو اس نے ذہنی طور پہ سمجھ لیا ہے کہ یہ معاملہ ہمارے حق میں نہیں جا رہا کسی بھی طور پہ۔ یہ ایسا نہیں ہو رہا کہ جناب 8 فروری کو نکل کے سارے کا سارا ڈائنامکس چینج ہو جائے گا اور ہماری پارٹی گورنمنٹ میں جائے گی اور ہمارے عمران خان صاحب جیل سے باہر آ کے وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھال لیں گے۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے، اگین الیکشن کیمپین میں ایک دن اہم ہوتا ہے، لیکن یہ بھی فیکٹر اپارٹ فرام بلہ چھن جانا، اپارٹ فرام کنفیوژن کہ کس علاقے میں کون اصل کینڈیڈیٹ ہے، وہ انتخابی نشان کیا، اپارٹ فرام دس
یہ فیکٹر بھی کنٹریبیوٹ کرے گا پاکستان تحریک انصاف کے حق میں نیگیٹولی کہ اس کا ووٹر یہ سمجھ بیٹھا ہے, اس کی ووٹر کی ایک خاص تعداد, کہ یہ ووٹ ہم نے ڈالا بھی تو یہ ووٹ کام نہیں آنا ہے, یہ الٹیمیٹلی ہماری پارٹی نے جیتنا نہیں ہے. اس سینس میں بھی پاکستان تحریک انصاف کو الیکٹورل پالیٹکس میں میرا خیال ہے ڈینٹ پڑے گی, اور ابھی سے بھی پڑ رہی ہے. یہ بالکل ممکن ہے کہ ایسا ہو, آپ جیسے کہہ رہے ہیں, لیکن